اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصبی ایک مرتبہ پھر کربلا المقدسہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے مسلسل لائیو پروگرامز، ریکارڈڈ پروگرامز آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہیں۔ ہماری نشریات کربلا المقدسہ سے اور مختلف جو منطقے ہیں، مختلف اتباعات العالیات ہیں، وہاں سے آپ کی خدمت میں پروگرام نشر کیے گئے۔ اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم کے بالکل مقابل آپ کے لیے ایک نشریات کا اہتمام کیا گیا، اس میں ہم حاضر ہیں، اور جو ہماری مہمان شخصیت ہے، یقیناً آپ کی شخصیت بہت ہی عظیم شخصیت ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فقیر اشاق علی صاحب، ڈسٹرکٹ خیرپور ڈسٹرکٹ سے، سندھ سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اپنی میموریز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ بہت پرانے ظاہر ہیں، سن 2004 جب پہلی مرتبہ پہلا عاشور صدام لعین کے بعد ہوا اور مومنین آنا شروع ہوئے، اب تو کثرت سے الحمدللہ آتی ہے، ہر دوسرا آدمی کربلا کی زیارت کیے ہوئے۔ اس زمانے میں بہت ہی انمول تھا کہ کوئی کربلا گیا ہوا ہوتا تھا، بہت کم تعداد تھی۔ اس زمانے سے مسلسل آ رہے ہیں، کیا کچھ دیکھا انہی کی زبانی جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو مولا کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلے تو قبلہ میں آپ کا ٹی وی چینل کا بہت ہی مشکور ہوں کہ میں ناچیز کو اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن اس قابل سمجھا کہ میرے سے کچھ آپ بات چیت کریں، تو میں بہت ہی مشکور ہوں، بڑی مہربانی۔ میں چاہوں گا قبلہ، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے، کیونکہ اس عاشورہ پہ میں بھی شامل تھا، 2004 میں جو عاشورہ تھا وہ پہلا عاشور تھا، اور ایک سوگواری اپنی جگہ، لوگوں کے اندر ایک جوش تھا، کیونکہ 35 سال کے بعد یا 35-40 سال کے درمیانی عرصے کے بعد پہلی مرتبہ آزادی کے ساتھ سرزمین کربلا پہ عاشورہ واپس منایا جا رہا تھا۔ تو اس زمانے میں پاکستان سے بائی روڈ ہزارہ کاروان ایران کو عبور کرتے ہوئے آئے، تو وہ آپ کی کیا میموریز ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آج کل تو لوگ بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ بائی ایئر آ جاتے ہیں زیادہ تر، اور جو بائی روڈ آتے ہیں وہ بھی وہ تکلیفیں نہیں اٹھاتے جو اس زمانے میں تھا۔ وہ کیا میموریز تھیں، وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ، ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2004 میں میرا خیال ہے عاشور میں نہیں آیا تھا، میں ایسے آیا تھا، اور وہ تو میں نے آپ کو آف دا ریکارڈ بتایا بھی کہ ایسے کنبھ میں بیٹھے بیٹھے ہمارا پروگرام بن گیا، اور الحمدللہ پھر ہم آئے اپنے بارڈر پہ، اور ویزا بھی مل گئے۔ وہاں جو کچھ تھوڑا بہت جو ہوتا ہے، آپ پتہ ہے کہ بارڈر پہ تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ بہرحال تھوڑی سی تکلیف تو ضرور ہوئی، لیکن ہم الحمدللہ آ گئے، اور ہم نے ہیڈ کوارٹر کربلا کو بنایا۔ یہ ٹائم تھا اپنے شعبان کا، شعبان مہینہ تھا، اور امام زمانہ کا ہم نے وہاں مشہد میں جان علی شاہ صاحب کے ساتھ وہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم کنبھ کے بعد یہاں آ گئے، اور رمضان سے پہلے ہم واپس چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو راستے میں جب آپ آئے ہیں، یعنی کہ ایران کے بعد مہران بارڈر سے آئے ہوں گے، تو مہران سے جب آپ داخل ہوئے ہیں تو راستے میں جو مناظر آپ نے دیکھے، اس میں کیونکہ یہاں ایک جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک فتح ہوئی تھی، اور وہ لائن سے جان چھٹی تھی قوم کی، جو راستے میں جو کچھ تھا، جو کہ میں نے بھی دیکھا تھا، میں چاہ رہا ہوں آپ نے کیا دیکھا وہ بیان فرمائیے۔ الحمدللہ ہم آئے راستے میں، وہ بہت ہی چیکنگیں اور یہ جو کچھ تھا، اور کربلا کے باہر، کیونکہ ویسے تو کافی تکلیفیں ہوئی، لیکن میں پراپر جو ایک بات، کربلا سے باہر ہمیں لائن کر کے کھڑا کیا گیا، لائن لگا، جی ہاں، گاڑی سے اتار کے لائن میں کھڑا کر دیا، اور عربی میں کیا کہا ہم نے تو نہیں سمجھا۔ بعد میں مولوی صاحب سے پوچھا کہ بھئی کیا کہہ رہا تھا کہ ان کو شوٹ کرو، اور یہ پاکستان والے جو ہیں، وہ لوگ پاکستان کے لیے اچھے تاثرات نہیں تھے اس ٹائم پہ، کہا لوگ سلپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ دہشت گردوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، اس قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ بہرحال پھر ہمیں اس نے چھوڑا، نئی زندگی ملی، بڑے خوش
غم اپنی جگہ لیکن خوشی بھی ہوئی آ کے یہاں پہنچے. اور پھر ہیڈ کوارٹر بھی ہم نے کربلا کو ہی بنایا اور اس کے یہاں سے پھر نکل کے باقی زیارات کر رہے تھے جس میں سامرا بھی ہم نہیں گئے تھے. جی. اچھا اس وقت جو تفتیش ہوتی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ وہ باقاعدہ سب کو گاڑی سے اتار دیتے تھے. اچھا وہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ لائن بنا کے کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ مار دو, تو اس کی وجہ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اس زمانے میں طالبان کا بڑا وہ تھا اور ان کو یہاں پر خفیہ اداروں کو یہ بتایا گیا تھا, فوجیوں کو تربیت دی گئی تھی کہ جس کے بڑے بڑے بال ہوں, لمبا ہو اور اگر ننگے پیر ہو تو فوراً مت ڈالو, وہ طالبان ہیں. یہ مین یہ سائن تھے. تو جس طرح سے وحوش اغوان طالبان ہوتے ہیں تو وہ چیزیں اس میں بعض ہمارے عزادار ننگے پیر جانا پسند کرتے ہیں, بعض کی قدرتی طور پہ ہائٹ زیادہ ہوتی ہے, بعض کے پاکستان میں بھی بال رکھنے کا رواج ہے, تو اس میں بڑی ٹربل ہوتی تھی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت پھر جو اس کا پتہ چلا, جو مطلب کوئی اچھا افسر تھا, کسی بڑی پوسٹ پہ تھا, اب مجھے یاد نہیں ہے, بہرحال اچھی پوسٹ پہ تھا, تو پھر وہ ڈرائیور نے بتایا کہ یہ ہے شیعہ. تو وہ پاکستان کے لوگ جب یہ سلپ ہوتے ہیں اس وجہ سے اس وقت دہشت گردی کا اور یہ ماحول بہت چل رہا تھا. اور باقی میں آپ کو بتاؤں گا آگے جب ہم پھر بغداد جا رہے تھے ایران کا ویزا کے لیے, پھر وہ کہانی بھی میں بتاؤں گا. تو اس طرح سے اس وقت بڑی بدامنی بہت تھی, مطلب انتہائی بدامنی تھی. اور پھر ڈر ڈر کے ہم نے کربلا کو ہی ہیڈ کوارٹر بنایا. اس کے بعد جب جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس کا مالک جو تھا اس سے تھوڑی میری ایسے ٹوٹی پھوٹی انگلش وہ بھی جانتا تھا, تو تھوڑی ان سے بات چیت ہو رہی تھی. پھر گاڑی واڑی کا انتظام وہ کر کے دیتا تھا جہاں بھی ہم زیارات کے لیے جائیں. تو رات کو ہمارا پروگرام بنا کے بھی ہم صبح نجف جائیں گے اور ہمیں گاڑی کر کے دو. انہوں نے گاڑی کر کے دی. پھر ہم گئے, راستے میں کہیں روکا. اب تو روڈ ووڈ اچھے بن گئے ہیں, اس وقت تو یہ چیز نہیں تھی. ایک ریگستان ٹائپ کے میدان تھا, اس میں کافی اور گاڑیاں کھڑی تھی. ہماری گاڑی وہاں آ کے رکی. ہم 14 آدمی تھے, گاڑی میں اکٹھے آئے تھے. تو کہا ویزا, بھائی ویزا تو ہم لے کے آئے ہیں. کہا نہیں, یہاں کا نجف کا ویزا الگ ہوگا. پھر ہمیں وہ آفس لے گئے. وہاں جو کچھ منظر ہوئے وہ میں آپ کو تو نہیں بتا سکتا, لیکن انہوں نے بڑا پاکستان کا سن کے کافی افسوس بھی ہو رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ان کے بھی تاثرات اچھے نہیں تھے. لیکن وہ پیمنٹ لے رہے تھے. اب وہ کائے کی لے رہے تھے, کوئی چالان والا نہیں تھا, لیکن پیمنٹ لے رہے تھے. پھر ویزے کسی کو زیادہ دینے پڑے, کسی کو کم دینے پڑے. جس نے تھوڑا سا بات چیت کی اس کے ذرا تھوڑا کم لیے, اور جس نے بات چیت نہیں کی اور ڈرائیوروں کے سہارے چھوڑ دیا کہ جا کے تم کر کے آؤ, تو وہ ظاہر ہے ہم نے جب کم بھرے اور ڈرائیور گاڑی تو ایک ہی میں گئے تھے ہم سارے, ایک بندہ گاڑی ایک ہی میں تھے. تو وہ ڈرائیور کہہ رہے تھے تو بھائی ہم نے تو ان کو کہا کہ خود چلو, دیکھو آپ نے بہت کم پیسے بھرے اور اب ہم زیادہ, تقریباً اس وقت 13,000 تھے ایرانی کا سکہ, ایران کا سکہ 13,000, اور پیسے بھی ایرانی لے رہے تھے, ایران کے لے رہے تھے, عراق کے بہت کم لے رہے تھے. تو وہ 1 لاکھ کے درمیان انہوں نے پیسے بھرے اور ہم نے بہت کم بھرے. مجھے جو یاد پڑا بہت کم بھرے. ٹھیک ہے, بہت ہی اچھی یادگار جو چیزیں ہیں کہ میمورائز ہیں. اس کے بعد اچھا مسلسل 2004 سے مسلسل آ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ 2004 سے مسلسل آ رہے ہیں. الحمدللہ. کوشش کے بیچ پہ کرونا والا ٹائم جو ہے اس میں میرا خیال 1 سال میں نہیں آیا. دوسرے سال
بھی ویزے کا کوئی چکر 2 سال کنٹینیو میں نہیں آیا. باقی الحمدللہ میں آتا رہا ہوں. لاسٹ ایئر تو عاشور میں بھی آیا, پھر اربین میں بھی آیا, اربین میں بائی روڈ آیا, عاشور میں وہ بائی ایئر آئے. تو ہمارے جس کاروان کے ساتھ تھے کربلا سے جب نجف ہم پہنچے آیا تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا عابد بھائی وہ میرا فون کرو, میرا ویزا میرا بھی لے. میں کہا سے آج نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہاں کربلا میں بھی کہتے کل ہی انہوں نے ساری سبمٹ کیے ہیں. اس وقت تھوڑا اس سال اگر دیکھیں تو کافی نرم ہے اور اتنی ڈیفیکلٹیز نہیں ہوئی, لیکن اس سال یہ ڈیفیکلٹی انہوں نے کہا لاسٹ ایئر کہا نہیں ابھی نہیں ہو سکتا. پھر میں گاؤں چلا گیا, میں نے کہا نصیب نہیں ہے. کسی دوست سے باتیں کرتے میں نے کہا بھی آپ جاتے ہیں اربین پہ اس سال ہے تیاری نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے. میں نے کہا ویزے دے دیے بن گئے؟ کہا نہیں ابھی دیں گے پاس. میرا بھی دے دو. کہا ہم جائیں گے بائی روڈ. میں نے کہا بائی روڈ چلے گئے, تو پھر بائی روڈ آئے. تو نجف کا میں جب ویزا انہوں نے کہا ویزا لو, اس کے بعد ہمیں چھوڑا. لیکن ہمیں لے کے آئے حرم کے پاس, اور جیسے بھیڑ بکریاں ہوں نا اس طریقے سے ہمیں اندر لے کے گئے, کیونکہ حالات بہت خراب تھے. تو کوئی اس میں اپنے کوفہ کی طرف کوئی بمباری ہوئی تھی, تو وہ ہاں تو اس کا تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا, لیکن ہمیں وہ مغرب کی اذان آ رہی تھی تو ہم نے کہا نماز پڑھ لیں. کہا نہیں نماز نہیں بس چلے. وہ ہمیں نکالا اور گئے. یہاں ہمارا ایک جاننے والا تھا, پڑھ رہا تھا, طالب علم تھا, وہ آ کے کھڑا انتظار کیا کہ آپ حافظ بشیر سے ملاقات کے لیے. میں نے ان کو بتایا ہے آپ کا, تو انہوں نے کہا یہاں لے آؤ. میں نے کہا اب یہ حالت ہے, اگر اجازت ملتی ہے تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر یہ اجازت نہیں دیں گے تو کہا نہیں آپ جائیں زیارت پہ, میں جاتا ہوں حافظ صاحب کے پاس, اگر اللہ نے چاہے اجازت ملی تو پھر. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر جب ہم باہر نکلے تو یہ کہا نہیں یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ یہاں اپنا کوفے میں جو ہے حالات خراب ہوئے, تو اس وجہ سے وہ اجازت نہیں ہو. ٹھیک ہے. پھر ہم واپس چلے گئے. پھر وہاں ہوٹل پہنچے تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے صبح کو فون کیا لیکن آپ نکل گئے تھے. اچھا اس وقت موبائل یہ تو نہیں تھا نا, تو یہ 2004 کی بات کر رہا ہوں میں. پھر واپس آ گیا 2004. تو اس نے کہا مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ اپنا وہاں ہوئی ہے, حالات خراب ہوئے ہیں, تو میں آپ کو منع کرنے کے لیے میں نے فون کیا. تو انہوں نے کہا وہ تو نکل گئے ہیں سارے کے سارے. پھر ہم اللہ کے آسرے چلے گئے اور زیارت کر کے بہرحال آئے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے کہ آپ نے اپنی جو بہترین میموریز ہیں, اور یقیناً یہ میموریز نوجوانوں کو انکریج کرتی ہیں کہ ایسے بدترین حالات میں, مجھے خود یاد ہے راستے میں ٹینک جلے ہوئے, بعض عمارتوں پہ بمباری ہوئی, انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا, حکومت کوئی تھی نہیں. بین الحرمین میں ایک بینر لگا ہوا تھا مجلس الحکم کا, اور وہ ایک نگراں سیٹ اپ تھا. فوجیں مختلف ممالک کی فوجیں ہوتی تھیں, کہاں فائرنگ شروع ہو جائے, کہاں پر بھگدڑ شروع ہو جائے. ایک طوفان تھا حالت, اس میں زیارت ہو رہی تھی اور لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے, اور اس وقت بڑا واضح فرق ہے. تو ان میموریز کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچے, لوگوں تک پہنچے, جن کو جو چاہتے ہیں آنا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کن دور میں لوگوں نے زیارت کی اور ترک نہیں کیا ہے. تو ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک منٹ اچھا, جب ہم بغداد جا رہے تھے کربلا سے ویزے کے لیے, تو میں اور میرا کزن جو تھے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے, باقی بڑا بھائی اور پیچھے بیٹھے تھے. تو وہ بڑا میرا کزن جو ہے مجھے وہ یوں کرے کہ دیکھو یہ حالات ہیں جو جس میں آئے ہیں. میں نے کہا خاموش بیٹھو, دوسرے اس میں کمزور ہوں گے.
गाड़ियाँ जली हुई हैं, इधर इस तरफ भी गाड़ियाँ जली है, इस तरफ मतलब ऐसे रोड कभी ये बंद है भाई, इस तरफ से जाओ, कोई अंदर से, मतलब यहाँ के ड्राइवर जानते थे, तो वो मुझे बार बार कहे देखो ये अक्लमंदी का हमने काम किया है। अंजुमन पहुँचते हुए मैंने फ़ोन किया घर पे मौला अब्बास के रोज़े से। उस वक्त वो वायरलेस टेलीफोन होती थी, मोबाइल नहीं लेकिन वायरलेस टेलीफोन होती थी, हरम के सामने खड़े होते थे। पहले मैं गया PCO पे, उन्होंने कहा अभी हरम में जाए, अभी बंद हो गया है, लेट हो गई थी, लेट आए। तो वहाँ से मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई हम करबला खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। और वो हैरान हो गए कि आप करबला कैसे गए, प्रोग्राम नहीं था। मैंने कहा वो जो भी है हम पहुँच गए हैं, अभी मौला अब्बास के हरम से मैं बात कर रहा हूँ। फिर सुबह को अपना मेरा बेटा गया वहाँ ऑफिस में, तो मेरी ऑफिस में, तो वहाँ एक मेरे मरहूम दोस्त थे, ब्रिगेडियर मेरे कुलीग थे, तो उनको मतलब वो भी फ़िक़ा जाफ़रिया के थे, उनको बड़ा खुश हो के बता रहा था कि वो अपना मौला अब्बास के रोज़े से बात की। कहीं क्या हो गया है उसको, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो ऐसे चला गया है, कोई ज़िम्मेदारी होती है, कहाँ बस वो चला गया है। तो इस पर अभी भी जब मैं आ रहा था तो ये हालात की वजह से मुझे मेरा जो पर्सनल डॉक्टर है, बड़ा मशहूर है, पुराना डॉक्टर है, यहाँ इराक़ में भी काफ़ी रहा है, डॉक्टर आलमानी, ये मेरा ख्याल आपने नाम सुना, डॉक्टर M.A. आलमानी। तो उसके पास मैं गया जाने से 3-4 रोज़ पहले। मैंने कहा ज़रा इंजन ओवरऑल करो कि मैं जा रहा हूँ, अपना मशी वशी करनी है, तो ज़रा मुझे यार दवाई ववाई अच्छी दो। हाँ यार ये कोई अक्लमंदी का काम कर रहे हो जो इस हालात पे आप जा रहे हो। मैंने कहा इस बात को छोड़े, आप दवाई देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो, अभी भी आपसे नहीं बस कर सकता। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपकी बहुत नवाजिश, मुझे मौका दिया, मेरी बात सुनी, और बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रगुज़ार हैं, इंतहाई मशकूर हैं, इंतहाई ममनून हैं कि आपने अपनी मेमोरीज़ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। नाज़रीन इसी के साथ करबला अल मुक़द्दसा से आपकी खिदमत में हम हाज़िर थे, इजाज़त चाहते हैं, हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।